حمیدہ عبدالحق کے لیے بہت پریشان، بہت فکر مند تھی۔ عبدالحق سے وہ اس کے زمانے شیر خواری سے واقف تھی۔ نور بانو نے اسے بتایا تھا کہ وہ کیا کہہ کر گیا ہے، یہ کہ وہ اس کا کام کر کے ہی آئے گا، اور کام ناممکن تھا۔ ایک ایسے شخص کو انسانوں کے جنگل میں تلاش کرنا جسے آپ نے دیکھا بھی نہ ہو، جسے آپ صرف نام سے جانتے ہو، ناممکن ہی کہلائے گا۔ ارے بڑے شہر میں تو ایک نام کے 10 آدمی ہو سکتے ہیں، اور پھر سوال یہ تھا کہ وہ انہیں ڈھونڈے گا کہاں؟ کوئی پتہ، کوئی نشان، کوئی سراغ نہیں اس کے پاس۔ تو کیا نور بانو کا خدشہ درست ہے؟ اس ضدی لڑکے کو نور بانو کا چچا نہیں ملے گا، اور وہ اپنے عہد کے مطابق یہ کام کیے بغیر واپس نہیں آئے گا۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ عبدالحق وعدے کا پکا ہے، مگر حمیدہ زیادہ دیر مایوس رہنے والی نہیں تھی۔ اس نے زندگی ہی ایسی گزاری تھی، اتنا کچھ دیکھ چکی تھی وہ کہ مایوسی سے اس کا تعلق زیادہ دیر کا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے تو اللہ کی رحمت کے عقل کو عاجز کر دینے والے مظاہرے دیکھے تھے۔ اللہ نے اس لال آندھی سے اس کو بچا لیا تھا جس نے ارد گرد کے کئی گاؤں نکل لیے تھے، اور ان میں کوئی متنفس بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ اور وہ بچی بھی کیسے کہ آنکھوں سے محروم ہو گئی۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ دنیا میں اکیلی ہے۔ تب اللہ کی رحمت نے اسے سہارا دیا، سر چھپانے کا ٹھکانہ فراہم کیا، کھانے کو کھجوریں اور پینے کو پانی عطا فرمایا۔ اس رزاق نے جو پتھر میں بھی کیڑے کو رزق عطا کرتا ہے، وہ اگر ایسی بھیانک تنہائی میں زندہ رہی تو صرف اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس نے کبھی انسانی آواز تو کجا کسی جاندار کے قدموں کی چاپ بھی نہیں سنی، یہاں تک کہ چھوٹا ٹھاکر عبدالحق بن کر چلا آیا۔ وہ تو معجزہ تھا، ورنہ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اسے کبھی مل سکے گا۔ وہ تو اپنی دانست میں زندگی کے باقی دن پورے کر رہی تھی، مگر اللہ نے اسے کتنا کچھ دے دیا۔ عبدالحق مل گیا، آنکھوں کی کھوئی ہوئی روشنی مل گئی، اور وہ اب بھی زندہ ہے، زندہ اور صحت مند۔ حمیدہ کبھی اس پر غور کرتی تو سوچتی کہ اس نے 3 زندگیاں گزاری ہیں۔ ایک زندگی تو جمال دین کی بیوی، وصال دین کی ماں اور اوتار سنگھ کی اماں کی حیثیت سے، دوسری وہ تنہا زندگی جہاں نہ کوئی آدم تھا نہ آدم زاد، اور جہاں دنوں کا شمار بھی ممکن نہیں تھا، اور تیسری یہ جو وہ اب گزار رہی ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھتی تو وہ پہلی زندگی اسے اپنی نہیں لگتی تھی۔ وہ جمال دین کی بیوی اور وصال دین کی ماں حمیدہ کوئی اور عورت تھی، بس وہ اس کی زندگی کی عینی شاہد تھی، وہ نہیں تھی۔ اور دوسری زندگی اب محض ایک ڈراؤنا خواب لگتی تھی، جیسے خواب دیکھا اور آنکھ کھل گئی۔ ہاں، اب جو وہ زندگی گزار رہی تھی وہ حقیقی لگتی تھی۔ تو حمیدہ نے خود کو جھڑکا اور مایوسی اور پریشانی کو ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ رب جس نے عبدالحق کو اس تک پہنچا دیا، وہ انشاءاللہ عبدالحق کو نور بانو کے چچا تک پہنچا دے گا، پھر عبدالحق سرخرو واپس آئے گا۔ مگر اس خیال سے حمیدہ کو گھبراہٹ ہونے لگی، اگر نور بانو کے چچا مل گئے تو نور بانو ان کے پاس چلی جائے گی۔ اس کے بعد ضروری نہیں کہ وہ ان سے عبدالحق کے لیے نور بانو کا رشتہ مانگیں اور وہ ہاں کر دیں۔ کیا پتا ان کا اپنا کوئی بیٹا ہو اور وہ اس سے نور بانو کی شادی کرنا چاہیں۔ اس صورت میں عبدالحق تو رہ جائے گا۔ لیکن اس نے فوراً ہی لاحول پڑھی اور اس خیال کو بھی ذہن سے جھٹک دیا، آدمی اندیشے پالنا شروع کر دے تو ان کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آدمی کر ہی کیا سکتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اللہ کا اتنا فضل و کرم دیکھنے کے بعد اس کے خوف کا یہ حال ہے، یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ اس طرح سے سوچے گی تو وہ تو دعا بھی نہیں کر سکے گی۔ اگر نور بانو کے چچا کے مل جانے کی دعا کرتی ہے تو نور بانو کے ہاتھ سے نکلنے کا ڈر ہے، اور اگر ان کے نہ ملنے کی دعا کرتی ہے تو وعدے کا سچا عبدالحق واپس ہی نہیں آئے گا۔ یہ تو بند گلی ہے۔ اس نے دل میں اللہ سے توبہ کی۔ جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے معجزے جیسی عطا نصیب ہو، ان کا تو ایمان پختہ ہونا چاہیے، انہیں تو کبھی کسی خوف اور اندیشے کا شکار ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ ایسا کچھ کر دیں جس میں سب کے لیے بہتری ہو۔ پھر اس نے کچھ اچھا، کچھ ایسا سوچنے کی کوشش کی جو مایوسی اور خوف سے پاک ہو اور جس میں دل خوش ہو، اور ایسا سوچنے کے لیے اس کے پاس عبدالحق اور نور بانو کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ کبھی وہ اپنے بیٹے وصال دین کے بارے میں سوچنے کی کوشش کرتی تو وہ اسے بھولی بسری بات لگتی، بلکہ کبھی تو اسے لگتا کہ وہ کسی اور حمیدہ کا بیٹا تھا، اس کا اپنا نہیں۔ ایسے میں ایک لمحے کے لیے احساس جرم ہوتا، ارے وہ کیسی ماں ہے کہ اپنے بیٹے کو ایسے بھول گئی ہے۔
کہ اب उसकी सूरत उसे याद करने पर भी याद नहीं आती, मगर फौरन ही उसे लाल आंधी का समा याद आ जाता। उसकी खौफनाकी का ये हाल था कि उसका तस्वुर करने पर भी उसके जिस्म में थरथरी दौड़ने लगती। वो दिन उसे अच्छी तरह याद था, वो उसे कभी भूल ही नहीं सकती थी। उस दिन ठाकुर जी ने गांव के तमाम लोगों को तलब किया था, जो एक गैर मामूली बात थी। जमालदीन और विसालदीन भी गए थे। तब उसने उन दोनों को आखिरी बार देखा था। फिर वो पलट कर नहीं आए। वो अपने दरवाजे पर खड़ी रही। फिर अचानक गांव में भगदड़ मच गई। लोगों ने अपने घरों पर सफेद झंडे लहरा दिए, लेकिन साथ ही वो घर छोड़कर भागने लगे। अजीब अफरा तफरी का आलम था। सब लोग गांव से बाहर जा रहे थे। हमीदा के समझ में नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। उसने गांव की औरतों को रोककर उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन पूरी बात किसी ने भी नहीं बताई। वजह ये थी कि कोई रुककर बात करने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी बात ये कि बेशतर का रवैया उसके साथ मुआनिदाना था। गुजरती हुई औरतों से एक एक जुमले की मालूमात हासिल हो सकी। हुआ क्या है? उसने एक औरत से पूछा। कल जुग है, कल जुग। दूसरी औरत ने कहा, जयपुर वाले हमला करने आ रहे हैं। क्यों? हमीदा ने पूछा था, मगर उसके सवाल करने से पहले ही वो औरत आगे जा चुकी थी। फिर एक और औरत ने कहा, ये सब कुछ उस अपराधी छोटे ठाकुर की वजह से हो रहा है। हमीदा को उलझन होने लगी। छोटा ठाकुर तो दिल्ली में है, उसने ऐसा क्या कर दिया कि जयपुर वाले ठाकुरों की गढ़ी पर हमला आवर हो रहे हैं? देख लेना, अब तो ये गांव मिट कर रहेगा, एक औरत दूसरी औरत से कहते हुए गुजरी। 1 घंटे में उसने देख लिया कि गांव पूरी तरह खाली हो गया है। औरतों और बच्चों में से कोई भी जिंदा नहीं रहा था। हैरत अंगेज बात यह थी कि मर्दों की भारी अक्सरियत भी गांव खाली कर गई थी। हमीदा का अंदाजा था कि बहुत थोड़े मर्द गांव में रह गए हैं। हमीदा को उलझन भी थी और परेशानी भी। ठाकुर इतना अच्छा इंसान था कि गांव के तमाम लोग उससे मोहब्बत करते थे, पूजा करते थे उसकी। तो छोटे ठाकुर ने ऐसा क्या कर दिया कि वो बड़े ठाकुर को अकेला छोड़कर जा रहे हैं? लेकिन उसके सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं था। शाम हो गई। हमीदा वहीं खड़ी रही। जमालदीन और विसालदीन में से कोई वापस नहीं आया। फिर गांव की तरफ से ऐसी धूल उठी कि कुछ दिखाई नहीं देता था। साथ ही नारे भी सुनाई देने लगे। लगता था कि हमला हो गया है। हमीदा उस तरफ जाना चाहती थी, लेकिन एक ख्याल उसे रोक रहा था। वो जानती थी कि छोटे ठाकुर को वापस आना था, लेकिन अभी वो वापस नहीं आया है। वापस आता तो वो सबसे पहले उसे मिलने आता था, और उसे ये ख्याल था कि ये सब कुछ छोटे ठाकुर की वजह से हुआ है, तो इसका मतलब है कि छोटे ठाकुर की जान को खतरा है। काश वो इस रास्ते से आए तो वो उसे गांव जाने ही नहीं देगी, वो उसे यहीं से भगा देगी। मगर उसके लिए कुछ करना भी चाहिए। सूरज गुरूब हुआ तो उसने नमाज पढ़ी और सबके लिए, खास तौर पर छोटे ठाकुर के लिए दुआ की। इससे फारिग हुई तो वो ठाकुर जी की अमानतों की तरफ मुतवज्जह हुई। उसमें जरो जवाहिर और नकद रकम के अलावा जमीनों के कागजात भी थे। उसे ख्याल था कि यहाँ गांव में बहुत कुछ खत्म होने वाला है, बल्कि शायद सब कुछ। तब छोटे ठाकुर को शहर में जिंदगी गुजारनी होगी। उसे यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उसने खासे जेवरात और रकम एक तरफ करके उसको एक पोटली में बांध दिया और बाकी रकम और जेवरात और जमीन के कागजात की एक और पोटली बना दी। फिर वो दोबारा दरवाजे पर आ खड़ी हुई। गांव की तरफ से चीखों पुकार और फायरिंग की आवाजों में शिद्दत आ गई थी। हमीदा का दिल चाहता था कि वहां जाए, मगर वो जानती थी कि छोटे ठाकुर के लिए उसकी जिम्मेदारी ज्यादा अहम है। कभी कभी उसे यह ख्याल सताता कि कहीं छोटा ठाकुर हवेली ही में ना हो, लेकिन मुतमईन दिल हर बार तरदीद कर देता था, और वो जानती थी कि उसका दिल सच्चा है। सुबह की नमाज पढ़कर उसने फिर दुआ की। इस बार वो बाहर आई तो गांव में सुकूत था, कहीं कोई आवाज नहीं थी। सूरज तुलू हुआ तो पोटली को घर में रखकर वो गांव की तरफ चल दी। रास्ते में जगह जगह लाशें पड़ी थीं। हवेली के फाटक के बाहर लाशों की तादाद ज्यादा थी। वहीं उसे जमालदीन की लाश नजर आ गई। घुटनों के बल बैठकर चंद लम्हे वो उसके चेहरे को देखती रही, जिस पर अबदी सुकून था। रब राखा, अल्लाह तुम्हें अपने बहुत करीब जगह अता फरमाए, उसने जेरे लब कहा और आगे बढ़ गई। फाटक से गुजरकर वो अहाते में दाखिल हुई। अहाता लाशों से इस तरह पटा हुआ था कि आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। उसका दिल घबराने लगा। इतना खून, इतनी लाशें उसने कभी नहीं देखी थी। लेकिन कुछ फासले पर उसकी नजर एक जानी पहचानी कमीज पर पड़ी। वो गिरती पड़ती उसकी तरफ बढ़ी। वो विसालदीन था। उसके सीने में बहुत बड़ा घाव था।
खून जमकर स्याह हो चुका था, लेकिन चेहरे पर नूर और सुकून था। हमीदा ने उसका सर उठाकर अपने जानों पर रख लिया, फिर झुककर उसकी पेशानी चूम ली। अल्लाह तुम्हें कबूल फरमाए पुत्र। वो उठी और पलटकर देखे बगैर फाटक की तरफ चल दी, और आगे जाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वैसे भी वहां लाशों के सिवा कुछ नहीं था। वो वापस अपने दरवाजे पर आ खड़ी हुई, लेकिन अब उसका यकीन मुतज़लज़ल हो चुका था। वो सोच रही थी, कौन जाने छोटा ठाकुर भी। अब अपने दिल की बात पर भी उसे यकीन नहीं रहा था। वो तो बस एक मौहूम आस की डोर थामे खड़ी थी। फिर एकदम हवा जैसे बंद हो गई और फजा पे एक गहरा गैर फितरी सा सुकूत तारी हो गया। सुकूत तो पहले भी था, लेकिन ये सुकूत तो ऐसा था कि उसे अपने दिल के धड़कने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने सर उठाकर आसमान को देखा, जो गहरा सुर्ख हो रहा था। लाल आंधी। उसके अंदर से कोई सहमी हुई आवाज उभरी, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। मगर वो छोटे ठाकुर का इंतजार करने पर मजबूर थी। वो पोटली हाथ में लिए दरवाजे पर खड़ी रही। वो इंतजार उम्मीद से ऐसा महरूम था कि जब उसने छोटे ठाकुर को आते देखा तो लगा कि वो उसका फरेब नजर है, मगर जब वो आकर उससे लिपटा तो साबित हो गया कि वो हकीकत है। हमीदा जानती थी कि वक्त बहुत कम है। अवतार सिंह जिद कर रहा था कि उसे साथ लेकर जाएगा। जिंदगी में पहली बार हमीदा ने मां बनकर उसे हुक्म दिया और उसे जाने पर मजबूर कर दिया। शायद वो दिन था जब उसकी पिछली जिंदगी खत्म हो गई, क्योंकि उस आंधी में उसका बच जाना बस मौजज़ा ही था। और सिर्फ बच जाना ही नहीं, जिस तरह रब ने उसके जिंदा रहने का एहतमाम फरमाया, वो भी मौजज़ा था। अब उसने सोचा तो उसे लगा कि जैसे वो बरज़ख की जिंदगी थी। वो अकेली अंधी औरत उस मकाम पर जहां कई गांव रेत के नीचे दबकर पनाह हो गए, उसके लिए सर छुपाने का ठिकाना एक झोपड़ी, रिस्क का सामान खजूर का दरख्त और प्यास के लिए ना खत्म होने वाला पानी। बेशक अल्लाह उसे जिंदा रखना चाहता था और इसका कोई मकसद भी था। फिर उसकी जिंदगी छोटे ठाकुर की आमद से शुरू हुई और छोटा ठाकुर अब्दुल हक बनकर आया था। उसने समझ लिया कि अल्लाह ने उसे अब्दुल हक के लिए ही जिंदा रखा था। यही वजह थी कि उसे अपने बेटे विसाल दीन की याद भी नहीं आती थी। वो जिंदगी तो उसकी खत्म हो चुकी थी। जो अरसा उसने तन्हाई में गुजारा था, उसके बारे में उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उसे तो ये भी पता नहीं चलता था कि किस वक्त दिन है और किस वक्त रात। अरसे का शुमार वो क्या करती। उसे तो लगता था कि 10 बरस गुजर गए और इस अरसे में वो हर सोच से मुबर्रा रही थी। बस वो थी अंदाजे से पढ़ी जाने वाली नमाज और या अल्लाह का विर्द। शायद सोचती तो वो पागल ही हो जाती। हाँ, एक यकीन उसके अंदर मौजूद था, और वो ये कि उसका छोटा ठाकुर जरूर वापस आएगा। और वो वापस आया था और उसकी टूटी हुई जिंदगी की डोर फिर से जुड़ गई थी। और अब तो उसे आंखें भी मिल गई थी। कभी कभी तो उसे ये सब कुछ इतना गैर हकीकी लगता था कि वो सोचती थी कोई ख्वाब देख रही है। ऐसे में वो अपने बाजू में चुटकी भरती, मुंह से सिसकी की आवाज निकलती तो उसे यकीन होता कि ये ख्वाब नहीं हकीकत है। ये सब कुछ सोचते सोचते वो चौंकी। उसे एहसास हुआ और फिर हैरत हुई। ये सब कुछ उसने पहली बार सोचा था। इससे पहले उसने जिंदगी के इन गैर मामूली अदवार पर गौर भी नहीं किया था। अब भी शायद वो सब कुछ इसलिए याद आया कि ईमान ताजा हो जाए और उसके अंदर के खौफ और वसवसे धुल जाएं। और खौफ और वसवसे वाकई धुल गए थे। अब उसके अंदर एक खुशी थी और बेपाया तमानियत। वो नूरबानो के बारे में सोचने लगी। न जाने कैसे, मगर उसे शुरू ही में एहसास हो गया था कि अब्दुल हक और ये लड़की एक दूसरे के लिए बने हैं। उसने भी बगैर देखे ही उस लड़की को अब्दुल हक के लिए पसंद कर लिया था। फिर जब उसकी आंखों की बीनाई वापस आनी शुरू हुई तो उसने चुपके चुपके उसे जांचना शुरू किया। नूरबानो को तो नहीं मालूम था कि उसकी बीनाई किस हद तक बहाल हो चुकी है। सो वो उसके सामने अब्दुल हक का तज़किरा करती और उसका रद्द अमल देखती। उसे एतराफ करना पड़ा कि लड़की के पास वो गहराई है जो बाकिरदार लोगों में होती है। इसके बावजूद मोहब्बत तो छुपाए नहीं छुपती, लेकिन ये तय था कि वो लड़की इजहार मोहब्बत की कायल नहीं है। अलबत्ता अब्दुल हक का मामला उसकी गहराई के बावजूद खुला था। वो यकीनन नूरबानो से मोहब्बत करता था, लेकिन उसने उसे ऐसा बुलंद मकाम, ऐसा मर्तबा दे रखा था कि वो उसके लिए इज्जत और एहतराम से बढ़कर कुछ सोचता ही नहीं था। हमीदा ने जब पूरी तरह नूरबानो को देखा तो वो कायल हो गई कि नूरबानो इस रवैये की हकदार है। इतनी पाकीज़ा और इतनी नेक लड़की उसने कभी नहीं देखी थी।
اس کے بعد تو اس کی یہ خواہش اور شدید ہو گئی کہ عبدالحق کی شادی اس سے ہو۔ حمیدہ نے سمجھ لیا کہ وہ دونوں اپنی اپنی محبت میں مدہوش اور ایک دوسرے کی محبت سے بے خبر ہیں۔ عبدالحق سے تو اس نے جب بھی بات کی اس نے یہی کہا کہ اماں ایسا سوچنا بھی مت، منجلی بی بی ہمارے پاس مہمان ہیں، امانت ہیں۔ اور منجلی بی بی کہتے ہوئے اس کے لہجے میں کیسا احترام ہوتا تھا۔ مگر عبدالحق کے لاہور جانے پر بات پوری طرح کھل گئی۔ نوربانو کو جب اس نے بتایا کہ عبدالحق اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے اس کے چچا کی تلاش میں لاہور گیا ہے تو اس کا خوف بالکل واضح تھا، اور حمیدہ نے اس خوف کو پوری طرح سمجھ لیا کیونکہ وہ ہر زاویے سے اس کے خوف سے مماثل تھا۔ نوربانو کو ڈر تھا کہ عبدالحق نے جو کہا ہے وہی کرے گا، جب تک وہ اس کے چچا کو ڈھونڈ نہیں لیتا واپس نہیں آئے گا، یعنی واپس آئے گا تو جدائی کی خبر لائے گا، نوربانو کو اس کے چچا کے سپرد کر دے گا۔ یہ تو آگے کنواں پیچھے کھائی والا معاملہ تھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے حمیدہ بھی اسی بات سے ڈر رہی تھی، مگر اب اسے خیال آیا کہ نوربانو کے چچا کا مل جانا ہی بہتر ہے۔ یہ تو بڑی آسان سی بات ہے، نوربانو کو اسی کے چچا کے سپرد کر دینے کے بعد ان سے عبدالحق کے لیے نوربانو کا ہاتھ بھی تو مانگا جا سکتا ہے۔ اس خیال نے حمیدہ کو یکسو اور پوری طرح مطمئن کر دیا۔ اب تو اس کی یہی دعا تھی کہ عبدالحق کو جلد از جلد نوربانو کے چچا مل جائیں، اور یہاں ایک کام اور کرنا تھا، اسے نوربانو سے کھل کر بات کرنی تھی، لیکن یہ مرحلہ بہت نازک اور دشوار تھا۔ حمیدہ سمجھ گئی تھی کہ نوربانو ایسی لڑکی ہے جو اپنی محبت کو خود سے بھی چھپا کر رکھتی ہے۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی، اسے نوربانو کو بچھڑنے کے خوف میں مبتلا کرنا تھا۔ نوربانو کے دل پر بہت بوجھ تھا، وہ کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ اماں نے سچ کہا تھا، کسی اندیکھے آدمی کو صرف اس کے نام کے حوالے سے تلاش کرنا بہت مشکل تھا، مشکل نہیں ناممکن۔ اگر اسے عبدالحق کے مزاج کا پتہ نہ ہوتا تو یہ بات اس کے لیے بہت خوشگوار ہوتی کہ نہ عبدالحق اس کے چچا جان تک پہنچ سکے گا اور نہ ہی اس سے جدائی کی نوبت آئے گی۔ لیکن جب عبدالحق کی کہی ہوئی آخری بات اس کی سماعت میں گونجتی تو خون اس کی رگوں میں جیسے جمنے لگتا۔ عبدالحق نے کہا تھا، اب میں آپ کا کام کر کے ہی واپس آؤں گا، اور وہ جانتی تھی کہ عبدالحق وعدے کا پکا ہے۔ نوربانو بہت بدل گئی تھی، اسے تو بدلنا ہی تھا۔ کوئی کسی سے اتنی گہری محبت کرے اور برسوں اس محبت سے لڑتا رہے، اسے دبانے کی کوشش کرتا رہے اور محبت میں کوئی کمی تک نہ ہو، تو ایسا آدمی جب خود کو اس محبت کے سپرد کر دے تو وہ تو مکمل سپردگی ہوتی ہے۔ ساری مزاحمت اور مدافعت تو اس کی ختم ہو چکی تھی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ اس نے خود کو اس بے حد مختلف معاشرت میں ایسے ڈھال لیا تھا کہ وہ پرانی نوربانو نہیں رہی تھی، اور یہ سب کچھ اس نے دل سے قبول کیا تھا۔ اب وہ یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ عبدالحق سے دور ہونے کا تصور بھی اسے گوارا نہیں تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اس کا دل کسی کام میں نہیں لگتا تھا، ہر وقت دھیان اڑا اڑا رہتا تھا، نہ بھوک نہ پیاس، بس ایک کام اسے بہت عزیز تھا، سویٹر بننا۔ وہ مضطرب ہوتی تو اس کا سارا اضطراب جیسے ہاتھوں کی انگلیوں میں کھنچ آتا، سلائیاں اس کے ہاتھوں میں بہت تیزی سے گردش کرنے لگتی۔ یہ کام وہ دیوانہ وار کرتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 5 سویٹر مکمل ہو گئے۔ سردی بھی شباب پر تھی۔ اس نے اماں، زبیر بھائی اور رابعہ آپا کے سویٹر انہیں دے دیے۔ وہ تینوں بہت خوش ہوئے۔ اماں نے تو اسے ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہوئے کہا تھا، کیسا نرم اور گرم ہے یہ۔ اپنا اور عبدالحق کا سویٹر اس نے ٹرنک میں چھپا دیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ دونوں سویٹر ایک ہی رنگ اور ایک ہی ڈیزائن کے تھے۔ یہ کام غیر ارادی طور پر ہوا تھا، اور جب اسے احساس ہوا تو وہ حیا سے دوہری ہو گئی۔ انہیں تو سویٹر دے دوں گی، اس نے دونوں سویٹروں کو سامنے رکھ کر غور سے دیکھتے ہوئے زیر لب خود سے کہا، لیکن میں یہ سویٹر کیسے پہنوں گی؟ سب لوگ کیا سمجھیں گے، کیا کہیں گے؟ سویٹر بننے کے دوران اسے خوش قسمتی سے ایک اور مصروفیت مل گئی، اور وہ تھا مینو، جو عبدالحق کی چادر کی وجہ سے اس کا بن گیا تھا۔ مینو نے اسے پوری طرح اپنا لیا تھا اور اسے وہی مقام دے دیا تھا جو عبدالحق کا تھا۔ یہ اس کے لیے بہت بڑی خوشی تھی۔ اب تو مینو پورے دن اس کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ مینو نہ ہوتا تو اسے کچھ ہو جاتا۔ بے زبان مینو کی شکل میں اسے ایک رازداں میسر آ گیا تھا، ایسا رازداں جو راز کو کبھی افشا نہیں کرتا۔ وہ دل پر بوجھ محسوس کرتی تو شیڈ میں چلی جاتی اور اسے اپنی گود میں بھر کر اس سے دل کی ہر بات سرگوشی میں کہہ دیتی، اور بات کرتے ہوئے وہ چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھتی رہتی کہ وہاں کوئی موجود تو نہیں ہے، کوئی اس کی باتیں سن تو نہیں رہا ہے۔ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کیا کچھ کہتی رہی ہے۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے
वो از خود رفتگی کی کیفیت میں ہوتی تھی، بس اتنا خیال ضرور رہتا تھا کہ کوئی اس کی باتیں سن نہ لے۔ مینو، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب میں نے پہلی بار انہیں دیکھا تو مجھے کیسا لگا، وہ کہتی۔ میں انہیں دیکھتی رہ گئی اور سینے سے دل جیسے اڑ کر نکل گیا۔ تم نے تو دیکھا ہے انہیں، کوئی شہزادہ بھی کیا ہوگا ان کے سامنے۔ تو اسی لمحے مجھے کچھ ہو گیا اور میری سمجھ میں آ گیا کہ اب میں کبھی بھی پہلے جیسی نہیں ہو سکوں گی، یہ محبت کبھی میرے دل سے نہیں نکلے گی۔ مینو سر جھٹک کر ہلکی سی میں کرتا، جیسے کہہ رہا ہو، ہاں میں سمجھتا ہوں، مگر وہ پہلی محبت ساتھ ہی مجھے نفرت بھی دے گئی۔ اس سے پہلے نہ میں محبت سے واقف تھی نہ نفرت سے، اور بدقسمتی کہو یا میرے اندر کی خرابی، مجھے نفرت محبت سے زیادہ شدید تھی۔ اے مینو، بدتمیز، تم میری بات دھیان سے نہیں سن رہے ہو۔ ایک لمبی سی میں جیسے مینو پوچھ رہا ہو، یہ کیسے کہہ سکتی ہو تم؟ اب کہ تم نے پوچھا ہی نہیں کہ محبت کے ساتھ نفرت کیسے ہو گئی اور پھر نفرت محبت سے کیسے بڑھ گئی۔ خیر، میں تمہیں سمجھاتی ہوں۔ دیکھو نا، محبت کی اس پہلی نظر کے ساتھ ہی مجھے یہ احساس ہو گیا کہ وہ تو ہندو ہیں، مشرک اور کافر، اور ایک مسلمان لڑکی کے لیے کسی ہندو سے محبت کرنا بالکل ناجائز ہے۔ او ہو، میں مت کرو، میں سمجھ رہی ہوں تمہاری بات۔ بھائی تم کیسے سمجھ سکتے ہو؟ تم تو مینڈھے ہو، جانور ہو، تمہارے ہاں یہ جھنجٹ کہاں ہوتے ہیں؟ تم نہ ہندو ہو نہ مسلمان، یہ تو ہمارا مسئلہ ہے۔ تو جیسے ہی مجھے محبت ہوئی وہ نفرت میں بدل بھی گئی۔ اس کے بعد سے کوئی لمحہ اس محبت کے بغیر نہیں گزرا، مگر ہر روز میں اس پر نفرت کی ایک تہ چڑھا لیتی تھی۔ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ نفرت ہی نفرت رہ گئی اور اصل چیز محبت کہیں بہت پیچھے رہ گئی، اور میں اس محبت کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں بس تمہارے مالک سے اندھی نفرت کرتی رہی۔ مینو سے اس طرح باتیں کرتے کرتے نور بانو اچانک سوچنے لگی، یاد کرنے لگی۔ بہت سی باتیں تھیں جو وہ پہلے سمجھ نہیں سکتی تھی، وہ اب غور کرنے پر سمجھ میں آتی تھی۔ بہت سی باتیں تھیں جنہیں اس نے یادداشت کے نچلے تہخانے میں بند کر دیا تھا۔ وہ نہ انہیں یاد کرنا چاہتی تھی نہ تصور میں انہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر محبت شاید ایسی طاقتور چیز ہے جو آدمی کو طاقتور اور جرأت مند بنا دیتی ہے۔ اب وہ سب کچھ دیکھ اور سمجھ سکتی تھی، اور وہ سب کچھ دیکھنا اور سمجھنا چاہتی تھی۔ نور بانو ابھی تک اپنے ماضی کے حصار سے نہیں نکل سکی تھی۔ وہ حال میں جی رہی تھی مگر سانس ماضی میں لیتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے ماضی کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آدمی جب تک حقائق کو پوری طرح قبول نہ کرے ماضی میں ہی کھڑا رہتا ہے، لیکن بعض اوقات ماضی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے آنکھیں چرانی پڑتی ہیں۔ او مینو، جانتے ہو آگے کیا ہوا؟ اس نے مینو کا کان پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا۔ ایک دن مجھے صاف صاف پتا چل گیا کہ میری باجی بھی ان سے محبت کرتی ہیں۔ باجی کے متعلق تو میں نے تمہیں بتایا ہی نہیں، حور بانو نام تھا میری باجی کا۔ ایسا اسم بامسمہ تو میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ تو سچ مچ جنت کی حور تھی، اور بہت سچی، بہت کھری۔ وہ میری طرح نہیں تھی۔ انہیں چھوٹے ٹھاکر سے محبت ہوئی تو وہ اس محبت میں اس کے بہاؤ پر بہنے لگی۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ ایک ہندو سے محبت کر رہی ہیں۔ میں ان سے چڑنے لگی، مگر اب میری سمجھ میں آتا ہے کہ اصل وجہ رقابت تھی۔ مل تو وہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں سکتے تھے، اس کا تو امکان ہی نہیں تھا، مگر باجی یہ سوچے سمجھے بغیر اس محبت کی لذت میں گم تھی، جبکہ میں نے اسے انگاروں کا راستہ بنا لیا تھا۔ وجہ بتاؤں؟ مینو سر اٹھا کر اسے دیکھتا رہا۔ باجی اور گلنار جس قدر خوبصورت تھی، میں اتنی ہی بدصورت تھی۔ اکثر میں بڑے وثوق سے سوچا کرتی کہ میں امی کی سگی بیٹی ہو ہی نہیں سکتی، ضرور امی مجھے کہیں سے اٹھا لائی ہیں۔ اب میں وہ سب کچھ سمجھ سکتی ہوں۔ کم عمری کی محبت میں کوئی ممکن اور ناممکن نہیں دیکھتا، وہ تو بس تصورات میں گم رہتا ہے۔ موقع ملتا تو میں بھی ایسی ہی محبت کرتی۔ فطری بات تو یہ تھی کہ میں تصور میں دیکھتی کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن جب مجھے چھوٹے ٹھاکر کے لیے باجی کی محبت کا پتہ چلا تو سب کچھ بدل گیا۔ میں نے جان لیا کہ میں ہار گئی۔ میں تو خواب و خیال میں، تصور میں بھی باجی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، تو پھر میں نفرت کے سوا کیا کرتی؟ میں کوئی امکان نہیں تراش سکتی تھی۔ کسی تصور امکان میں ان کے سامنے کھڑی ہوتی تو باجی آ جاتی، اور میں کسی وہم کی طرح ہوا میں تحلیل ہو جاتی۔ جانتے ہو مینو،
ये बातें मैंने कभी खुद से भी नहीं कही जो तुमसे कह रही हूँ। तुम बहुत अच्छे हो मीनू। और वो मीनू को लिपटा लेती। मीनू के साथ तहलील नफ्सी के इस सेशन में उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके लिए एक बात की बड़ी अहमियत है जिसको शायद वो कभी नहीं जान सकेगी। वो बात भी कहीं उसके लाशऊर में दबी हुई थी और अब अचानक उभर आई थी। छोटे ठाकुर ने आज के अब्दुल हक ने बाजी को कभी देखा था या नहीं? इसका हतमी जवाब तो सिर्फ अब्दुल हक दे सकता था और इस बात का कोई इम्कान नहीं था कि वो कभी उससे ये बात पूछ सकेगी। अलबत्ता इसका जवाब बड़े ठाकुर की डायरी देती थी। उसमें बड़े ठाकुर ने हैरत जाहिर की थी कि उसके बेटे को ये कैसी मोहब्बत है कि वो उस लड़की को देखने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ उसकी आवाज सुनने के लिए तड़पता है। दूसरी तरफ वो खुद भी गवाह थी। उसने 12 जालियों के पीछे अब्दुल हक को मुस्तरिबाना अंदाज में टहलते देखा था। उसका रुख किसी तरफ भी नहीं होता था। उसकी निगाहों में खालीपन होता था, ना कि कोई तलाश। और ये इस बात की दलील थी कि उसने बाजी को कभी नहीं देखा। देखा होता तो बार बार देखना चाहता। उसकी नजरें उनकी जुस्तजू में भटकती ही रहती। वो थी ही ऐसी। फिर उसे एक और बात याद आई। अम्मी ने उससे कहा था कि वो जब और जिस वक्त चाहे नीचे आ सकता है, अपने घर की तरह। इस बात पर उसने बहुत हंगामा किया था, शायद इसलिए कि वो दूसरी नजर के काबिल भी नहीं थी और बाजी की जीत यकीनी थी। बहरहाल छोटा ठाकुर कभी नीचे नहीं आया। इससे भी साबित होता था कि वो किसी को देखने में दिलचस्पी नहीं रखता था। बाजी को देख लिया होता तो वो सर के बल नीचे आता और बार बार आता। इसके बावजूद नूरबानो ये तो दावे से कह सकती थी कि अब्दुल हक की मोहब्बत की इब्तिदा आवाज से हुई थी, बाजी के कुरान पढ़ने की आवाज से। उसने अगर उन्हें देखा भी होगा तो बहुत बाद में, और उस देखने की भी हतमी तस्दीक मुमकिन नहीं है। यहाँ एक और सवाल ने सर उठाया। बहुत अहम और चुभता हुआ सवाल ये था कि क्या अब्दुल हक को वाकई बाजी से मोहब्बत थी? इस बात के हक में सिर्फ एक दलील थी, बड़े ठाकुर की डायरी। बड़े ठाकुर ने अपने मुशाहिदे और तजुर्बे की बुनियाद पर यह फैसला किया था कि उसके बेटे को नीचे रहने वाली किसी मुसलमान लड़की से मोहब्बत हो गई है। लेकिन वो डायरी ही साबित करती थी कि बड़ा ठाकुर ज़हनी तौर पर गैर जानिबदार नहीं था। माजी में होने वाले गैर मामूली वाक़यात की रोशनी में वो पहले ही ये फैसला किए बैठा था कि उसका बेटा किसी मुसलमान लड़की से शादी करेगा और वो इस पर कोई एतराज नहीं करेगा। और इस बात के खिलाफ बहुत जोरदार दलील मौजूद थी कि अब्दुल हक को बाजी से मोहब्बत थी। मोहब्बत करने वाले तो अपने महबूब की मौत के गम में जिंदगी की रग़बत और मोहब्बत से महरूम हो जाते हैं, पागल दीवाने हो जाते हैं, मर जाते हैं। छोटे ठाकुर को बस ये मलाल था, पछतावा था कि उस वाक़े के वक्त वो वहां मौजूद नहीं था, कुछ कर नहीं सका। उसे दिल चीर देने वाला कोई गम नहीं था, बल्कि उस रात उसकी सूरह मुल्क की तिलावत सुनकर वो जिस अज़ख़ुदरफ़्तगी की कैफियत में ऊपर आया था, उससे तो ये साबित होता था कि उसे मोहब्बत आवाज से भी नहीं थी, बल्कि कलाम इलाही से थी। वो सामने थी मगर वो उसे नहीं देख रहा था। वो सुन रहा था मगर उसकी समात का मरकज़ो महवर उसकी आवाज नहीं थी, अल्लाह का कलाम था। और कैसी कैफियत में उसने कलमा पढ़ा था। उसमें किसी लड़की के इश्क का कोई दखल नहीं हो सकता था। उसके दिल को इत्मीनान सा हुआ। ये तो तय था कि बाजी ठाकुर अवतार सिंह से मोहब्बत करती थी, मगर इस बात के शवाहिद नहीं मिलते थे कि वो भी बाजी से मोहब्बत करता था। और ये इस बात की दलील थी कि उसने बाजी को नहीं देखा था। देखा होता तो वो उनसे मोहब्बत किए बगैर रह ही नहीं सकता था। और फिर बाजी अल्लाह मियाँ के पास चली गई। अचानक नूरबानो की आंखों के सामने एक मंजर आ गया, दिल खराश, रूह फरसा मंजर। वो मंजर, वो सूरत हाल वो जिंदगी में कभी याद करना, देखना नहीं चाहती थी। वो मंजर जिस लम्हे उसने देखा था, उसी लम्हे उसे भुला दिया था। उसने एक गहरी सिसकी ली और दोनों हाथ आंखों पर रख लिए, लेकिन वो मंजर महव नहीं हुआ। वो तो जैसे उसकी निगाह के कैनवस पर चिपक गया था। दोनों हाथ आंखों पर रखे रखे उसने कई बार सर झटका, लेकिन वो मंजर नहीं हटा। नूरबानो का जिस्म सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था, मुंह से डरी डरी आवाजें निकल रही थी। उस वक्त वो दिल्ली में अपने घर में थी और उस खौफ और दहशत को दोबारा जी रही थी जिससे वो उस रात दो चार हुई थी। वो उस मंजर से नहीं बच सकती थी जो आंखें बंद करने पर भी उसे साफ नजर आ रहा था। जिस वक्त का वो मंजर था, उस वक्त वो अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक बहरान से दो चार थी। ऐसे में आदमी किसी भी चीज की अहमियत को पूरी तरह नहीं समझ पाता।
لیکن اسے یاد تھا کہ وہ لرزہ خیز منظر تھا. شاید اس کے اندر اللہ کے قائم کردہ مدافعتی نظام کا کمال تھا کہ اس دن کے بعد اس کی نگاہوں میں وہ منظر کبھی نہیں لہرایا. اس نے کبھی سوچا بھی تو بس اتنا کہ اس دن اس کے گھر والوں پر کیا قیامت گزری، اور صرف اتنا سوچنے پر سوچوں کا وہ سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا. خود بخود تصور تک پہنچنے کی تو نوبت ہی نہیں آتی تھی. ایک بار حقیقت میں وہ منظر دیکھنے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ وہ منظر اسے یاد آیا، اور اگلے ہی لمحے اس کی طبیعت بگڑنے لگی. اس کے جسم سے پسینہ پھوٹ نکلا اور وہ جیسے بے جان ہو گیا. قریب تھا کہ وہ ڈھہ جاتی، مگر اس لمحے وہ خیال اس کے جسم میں کرنٹ کی طرح دوڑ گیا. اسے ایک جھٹکا لگا اور وہ سنبھل کر بیٹھ گئی. کیا اس روز عبدالحق نے باجی کو دیکھا تھا؟ یہ ایک سوال اس کے ذہن میں اس چڑیا کی طرح چکرا رہا تھا جو ایک بند کمرے میں آپ پھنسی ہو اور اسے باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ہو. وہ اس کی زندگی کے لیے بہت خطرناک وقت تھا. وہ متضاد کیفیات سے دو چار تھی اور اصل مسئلے کو بھول گئی تھی جو اسے یہاں تک لے آیا تھا. یہ خیال بھی اس کے لیے روح فرسا تھا کہ اس وقت کے اوتار سنگھ اور حال کے عبدالحق نے امی اور اس کی بہنوں کو اس حال میں دیکھا ہوگا جو اس نے دیکھا تھا. جسموں پر کھرونچے، لہو لہان، درندگی کے نشان لیے، ایسے کہ جسموں پر لباس کے نام پر ایک تار بھی نہ ہو. اسے یہ سوچتے ہوئے بھی حیا آ رہی تھی اور ساتھ ہی جھنجھلاہٹ بھی تھی اور عبدالحق پر غصہ بھی. کیوں دیکھا اس نے انہیں ایسے اس حال میں؟ ذہن میں دبی دبی کچھ آوازیں بھی تھیں. ضروری تو نہیں کہ دیکھا ہو، اور اس صورتحال میں اور نہ جانے کس کس نے دیکھا ہوگا، مگر اس کے اندر جو وحشت امڑ رہی تھی کسی طغیانی کی طرح بڑھ رہی تھی. اس کے سامنے ان آوازوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اسے موہوم سے احساس ہو رہا تھا کہ یہ وحشت اسی طرح بڑھتی رہی تو اسے کچھ ہو جائے گا، وہ پھٹ جائے گی، ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گی. ایسے میں مینو نے اسے بچا لیا. وحشت کے اس عالم میں، تشنجی کیفیت میں گود میں لیٹے ہوئے مینو کو اس نے بھینچا تو وہ گھبرا کر اٹھ گیا اور فریاد کرنے والے انداز میں میں کرنے لگا. اس کی آواز نوربانو کو ہوش کی دنیا میں کھینچ لائی. اس منظر سے، اس خیال سے، اس تصور سے پیچھا چھڑانا تو اب اس کے لیے ممکن نہیں تھا. تحت شعور کی تاریک کوٹری کا دروازہ کھل گیا تھا اور وہاں چھپی ہوئی بلائیں لاشعور کے نیم تاریک کمرے میں رکے بغیر شعور کے جگمگاتے ایوان میں چلی آئی تھیں. اب ان سے نظریں چرانا، صرف نظر کرنا ناممکن تھا. آدمی اللہ کی رحمتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا. اللہ نے کیسے کیسے اہتمام کیے ہیں آدمی کی بہتری کے لیے. جب وہ کچھ ایسا دیکھتا یا جھیلتا ہے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو، مار دینے والا ہو، تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. کبھی اس کی یادداشت جزوی طور پر معطل ہو جاتی ہے اور وہ اس واقعے سے بے خبر اور یوں محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی پر کوئی افتاد پڑنے والی ہو تو اللہ اس سے پہلے ہی اس کے اندر ضرف، برداشت اور سکت بڑھا دیتا ہے، ورنہ تو آدمی صدمے سے مر جائے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی وقتی طور پر اس افتاد کو بھول جاتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ ہر پریشانی کی اپنے لمحے پر بڑی اہمیت ہوتی ہے جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بتدریج کم ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ کچھ وقت گزرنے پر وہ غیر اہم ہو جاتی ہے. آدمی صرف اپنے وجود، اپنے جسم کو سمجھ لے تو اللہ کی رحمت پر شکر گزاری سے شل ہو جائے. جسم کے اندر ایسا مکمل نظام قائم ہے جسے طبی سائنس بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکتی، ورنہ صرف ایک مکمل نظام کار ہے، بلکہ اس میں ہر موقع اور ہر صورتحال کے لیے مدافعتی نظام بھی موجود ہے جو خودکار انداز میں کام کرتا ہے. جیسے ناقابل برداشت صدمے سے دوچار ہونے پر آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے اور ہوش میں آنے پر بعض اوقات اسے یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہوا کیا تھا. در حقیقت آدمی بھولتا کچھ نہیں ہے. انسانی دماغ اللہ کی وہ عظیم تخلیق ہے جسے نہ تو دماغ کے ڈاکٹر پوری طرح سمجھ سکیں گے، نہ ہی ماہرین نفسیات. یہ وہ مشین ہے جو پورے جسم پر نگراں ہے، بلکہ حکمراں ہے. تمام اعضاء اسی کے تابع ہیں. وہ ضرورت پڑنے پر کسی بھی عضو کو معطل کر دیتا ہے اور کسی بھی عضو کی کارکردگی کو بہت زیادہ بڑھا دینے کی قدرت بھی اسے حاصل ہے. دوسری طرف یہ صرف جسم کی کارکردگی پر حکمراں نہیں ہے، بلکہ مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کو جمع کرنا، ان کا تجزیہ کرنا اور ترجیحی بنیاد پر ان کے لیے رد عمل متعین کرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہے. تو جہاں اللہ نے پورے جسم کے لیے
ہر عضو کے لیے دفاعی میکانزم تیار کیا ہے۔ وہاں دماغ جیسا اہم حکمراں کیسے محروم رہ جاتا؟ تو دماغ کے لیے بھی مکمل مدافعتی نظام موجود ہے اور وہ خودکار انداز میں کام کرتا ہے۔ دماغ کے معلومات جمع کرنے اور تجزیہ کر کے نتائج اخذ کرنے والے حصے کو ہم شعور کہتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے اور بہت روشن ہال کی طرح ہے جہاں کچھ بھی نہیں چھپتا۔ وہاں ہونے والے تجزیوں اور اخذ ہونے والے نتائج آدمی کی فکری اور نظریاتی شخصیت کا تعین کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا ہے، بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے اس نے ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہم بھلائی سے زیادہ برائی میں کشش اور خوبصورتی محسوس کرنے والے ہیں، ہم گناہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، ہمارا نفس ہم پر ہمیشہ غالب رہے گا۔ چنانچہ ہمیں پوری طرح بے لگام ہونے سے بچانے کے لیے اس نے نفس کے ساتھ ہمیں ضمیر بھی عطا فرمایا، ایک محتسب جس کے پاس روکنے کی قوت تو نہیں لیکن وہ ہمیں ٹوکتا رہتا ہے کہ کہاں ہم کیا غلط کر رہے ہیں۔ پھر ہمارا پیدا کرنے والا جانتا تھا کہ ہمارے لیے اپنے اچھے ہونے کی بڑی اہمیت ہے، جبکہ ہم ہمیشہ اچھے کم اور برے زیادہ ہوں گے، لیکن اس بات کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ ہم خود کو اچھا سمجھیں۔ جو خود کو برا سمجھنے لگے وہ تو پھر بہت تیزی سے بدترین ہونے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ آدمی خود کو اچھا سمجھے گا تبھی تو اور اچھا ہونے کی خواہش کرے گا۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کی یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی اہتمام فرمایا، اسے توبہ جیسی نعمت عطا فرمائی، شرک کے سوا ہر گناہ معاف کرنے کا وعدہ فرمایا۔ دل کی گہرائیوں سے اپنے گناہ پر نادم ہو اور اس عہد کے ساتھ اللہ سے توبہ کرو کہ اس گناہ کا اعادہ نہیں کرو گے تو وہ تمہیں دھو کر پاک کر دے گا، اس گناہ کو تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دے گا، اور تم 70 مرتبہ بھی وہ گناہ کر کے دل کی سچائی کے ساتھ توبہ کرو گے تو وہ بخش دے گا۔ سچائی شرط ہے اور اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، تبھی تو مایوسی کو کفر قرار دیا ہے۔ گناہ سمندروں کے جھاگوں جتنے بھی ہوں تو اس کی بے پایہ رحمت اور وسیع مغفرت کے سامنے بے حقیقت ہیں۔ توبہ کا دروازہ نہ کھلا ہوتا تو آدمی اپنے بے حد و بے حساب گناہوں کی وجہ سے مایوس ہوتا اور بخشش کی امید نہ ہوتی تو سوائے اس کے کیا کرتا کہ نڈر ہو کر بلکہ خوفزدہ ہو کر پیٹ بھر کے گناہ کرتا کہ اب تو جہنم ہی مقدر ہے، اس دنیا میں جو جی چاہے کر لو اور اللہ کا انکار کر دو کہ اسی میں عافیت ہے۔ کفر اور کیا ہے؟ یہی تو ہے، مگر یہ بچت تو ان کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے رجوع کرنے والے ہیں۔ اللہ کی رحمت تو تمام عالموں کے لیے ہے، اس نے تو انکار کرنے والوں کا بھی خیال رکھا، وہ جو نہ اللہ کو جانتے اور مانتے ہیں اور نہ انہیں توبہ کا پتہ ہے، ان کے لیے اس نے دماغ کے 3 حصے کر دیے، اوپر جگمگاتا ہوا روشن ایوان جسے شعور کہا جاتا ہے، اس کے نیچے ایک نیم تاریک تہخانہ جو لاشعور کہلاتا ہے، اور اس کے نیچے نہایت تنگ و تاریک کوٹری جسے تحت الشعور کہتے ہیں۔ انسان کچھ بھی کر لے، کتنی ہی آگاہی حاصل کر لے، اس کوٹری سے بے خبر ہی رہتا ہے۔ اللہ جو علیم بذات صدور ہے وہی جانتا ہے کہ کس کی کوٹری میں کیا ہے۔ اپنے اعمال میں سے رونما ہونے والے واقعات میں سے، سنی جانے والی باتوں، نظر آنے والے مناظر میں سے جو کچھ بھی آدمی کو ناپسند ہو، جس سے وہ نظریں چرانا چاہے، جسے وہ تجزیہ کر کے شعوری طور پر نہ سمجھنا چاہے، اس سب کو وہ روشن ایوان کے نیچے نیم تاریک تہخانے میں دھکیل کر بھول جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ گمان کرتا ہے کہ بھول گیا۔ انسان کے لاشعور میں جو کچھ جاتا ہے وہ 2 طرح سے جاتا ہے، کبھی تو وہ خود کسی بات کو اس نیہا خانے میں دھکیل دیتا ہے، اور کبھی اللہ کے قائم کردہ خودکار نظام کے تحت ایسا ہوتا ہے۔ بہرکیف اس تہخانے پر آدمی کا اپنا کوئی اختیار نہیں، وہ وہاں سے خود کچھ نکال نہیں سکتا۔ وقت آنے پر جب بھی ایسا ہوتا ہے تو وہ بھی قدرت کے خودکار نظام کے تحت ہوتا ہے، البتہ آدمی کے اپنے حیران کن اور ناقابل فہم اقوال و افعال کا محرک ہمیشہ اس کے لاشعور میں چھپی کوئی بات ہوتی ہے، اس لیے تو وہ اس کے لیے حیران کن اور ناقابل فہم ہوتی ہے۔ تحت الشعور کی تاریک کوٹری پر آدمی کا ذرا بھی اختیار نہیں، نہ وہ وہاں کچھ داخل کر سکتا ہے اور نہ ہی وہاں سے کچھ نکال سکتا ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ تو اس کی موجودگی سے بھی بے خبر ہے۔ خود آدمی کو بھی علم ہے کہ وہ کتنا نازک ہے، تبھی تو میر نے کہا تھا، لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام،
आफाक की इस कारगाह शीशागरी का। तो ये देखें कि कोई बहुत बड़ी या बहुत बुरी खबर किसी को सुनानी हो तो उसके मोहब्बत करने वाले, उसके खैर ख्वाह उस तक वो खबर मरहलावार कई किस्तों में पहुंचाते हैं, एकदम से नहीं, इस डर से कि वो सुनकर उसे कुछ हो ना जाए। पहले उसने मुस्त कहा, फिर तक कहा, फिर बिल कहा कि मुस्दाक, और उनका ये अमल दर हकीकत कुदरत की पैरवी ही है। ताहतु शऊर बलाओं का घर है, बड़ी बलाओं का। वो ऐसी बलाएं होती हैं जिनसे आदमी बेखबर होता है। किसी भी मसलिहत या जरूरत के तहत कुदरत जब आदमी को उसकी आगाही अता करना चाहे तो वो भी बाएहतमाम करती है। ऐसा नहीं होता कि इस बात को एकदम तहत शऊर से शऊर में धकेल दिया जाए। वजूद के पाताल की उस कोठरी का आईनी दरवाजा खुलता है और वो बला निकलती है और उसकी मंजिल लाशऊर का तहखाना होता है। और जब वो लाशऊर में आ जाए तो आदमी कसमसाता है, उसे एहसास होता है कि कोई अहम बात है जो उसकी समझ में नहीं आ रही है। वो जहन पर जोर देता रहता है और यूं उसके लिए तैयार हो जाता है। फिर जब वो शऊर में आ जाए तब भी वो उसे फौरी तौर पर कबूल नहीं करता, रोशनी में उसकी छान फटक करता है। यूं इस बात की शिद्दत भी कम होती है और वो उसके लिए बेहतर तौर पर तैयार भी हो जाता है। नफ्सियात बताती है कि आम तौर पर यह अमल ख्वाबों के जरिए होता है। नूरबानो का ये अमल भी महीनों से चल रहा था। कुछ तो ऐसा था जिससे वो नजरें चुराती थी जो वो सोचना नहीं चाहती थी। कुछ अरसे बाद यह हुआ कि उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और उस हकीकत को समझने की कोशिश की जो उससे बहुत मुख्तलिफ थी, जिसे वो हकीकत समझती थी। उसे एहसास हुआ कि इस आगही में उसके लिए बेहतरी थी, चुनाचे उसका हौसला बढ़ा। मगर उस वक्त जो कुछ उसके सामने आया वो बहुत खौफनाक था। वो मंजर, उसे देखना तो दूर की बात, वो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो उससे बच भी नहीं सकती। अब तो वो सोच रही थी कि वो कितनी खुदगर्ज है। उसकी अम्मा, बहनें, छमन बुआ और आका पर जो गुजरी थी, अल्लाह ने उससे बचा लिया था और वो उन मोहब्बत करने वालों की यादों से मुंह मोड़े बैठी थी। होना तो ये चाहिए था कि वो चंद लम्हे उन लोगों की अजियत को महसूस करने की कोशिश तो करती, मगर वो इससे डरती थी और अब भी डरती है। जबकि वो महज तस्वुर में उस अजियत को महसूस करेगी जो उन लोगों ने हकीकत में उठाई थी और इस अजियत से गुजरकर मौत की सरहद में चले गए थे। ये तो उसने पहले भी मान लिया था कि वो बहुत खुदगर्ज है, मगर इस बार तो उसने सोचा कि वाकई उसने हद कर दी। उसने इस मौजू पर किसी से बात नहीं की। चलो अब्दुल हक और जुबैर भाई से तो मुमकिन नहीं था, लेकिन वो राबिया आपा से तो बात कर सकती थी। क्या उन जाने वालों का उस पर यह हक नहीं था कि वो उनके बारे में बात करती, मालूम करती? उसे तो ये भी नहीं मालूम कि उनकी तदफीन कैसे हुई, वो कहाँ दफन हुए। वो लरस कर रह गई। ये तो खुदगर्जी की आखिरी हद थी कि आज 6 माह से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी उसे उस मंजर का ख्याल आया, तो वो भी इसलिए कि वो रकाबत के जेर असर ये जानने की कोशिश कर रही थी कि अब्दुल हक ने बाजी को कभी देखा था या नहीं, और कितनी तनदही से वो इस बात को खोज रही थी जैसे इसकी बहुत बड़ी अहमियत हो। हालांकि अब इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या मरी हुई मजलूम बहन अब भी उसके लिए रकीब है? उसकी शर्मिंदगी की कोई हद नहीं थी। उसने फैसला किया कि अपने छुपे हुए माजी के बारे में राबिया आपस से तफसील सुनेगी, किसी घटिया तजस्सुस की खातिर नहीं, बल्कि अपने मजलूम शहीद लोगों की मोहब्बत का कर्ज उतारने के लिए। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। उनमें कुछ दुख के थे और कुछ शर्मिंदगी के। जुबैर ने जब मालिक की तकलीद में इस्लाम कबूल किया तो उसके ख्याल में वो महज नाम की तब्दीली थी। पहले वो रघु था, अब जुबैर हो गया था। उसके बाद से अब तक मसरूफियत इतनी थी कि जो कुछ उसने देखा था इस पर सोचने का वक्त ही नहीं मिला। दिल्ली से यहाँ आना, आबाद होना, फिर हिंदुस्तान से मुहाजिरों की आमद, हवेली को बरामद कराने का मरहला, और उसके बाद रेत में दबे हुए 11 गांव बरामद कराना। मगर अब वो सब कुछ हो चुका था। 11 गांव बरामद हो चुके थे। पटवारी हसन दीन आया तो और जमीन के कागजात उसे दे गया था। साहब तो शहर गए हैं, जुबैर ने उसे बताया। बड़ी मुश्किल से उसने मालिक को साहब से तब्दील किया था। मुझे मालूम है, हसन दीन ने आंख मारते हुए कहा। इस मौके से ही तो फायदा उठाया है मैंने। क्या मतलब? ये 11 गांव है ना, इनमें से 7 गांव की मिसल मैंने अब्दुल हक के नाम बना दी है। क्या फर्क पड़ता है इससे? वो आएंगे तो ये जमीन तकसीम कर देंगे।
حسن دین مسکرایا۔ میں تمہارے اس صاحب کا مزاج سمجھ گیا ہوں۔ اس سلسلے میں میں نے گاؤں والوں سے بھی بات کی ہے اور انہیں سمجھایا ہے۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ عبدالحق صاحب اپنے دل کی ہی کریں گے، مگر اس کا بھی توڑ کر لیا ہے میں نے۔ وہ کیا؟ تم نے یہ نہیں پوچھا کہ 11 میں سے 4 گاؤں کا میں نے کیا کیا؟ کسی دعوے دار کو دے دیے ہوں گے، زبیر نے بے پرواہی سے کہا۔ دعوے داروں کی تو پوچھو ہی مت، یہ گناہگار آنکھیں کیا کچھ دیکھ چکی ہیں۔ بڑے بڑے گھپلے ہو رہے ہیں، جو وہاں غلامی کرتے تھے وہ یہاں زمیندار اور آقا بن گئے ہیں اور حقدار خاک چھانتے پھر رہے ہیں۔ کوئی حقیقی دعوے دار ثبوت کے ساتھ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی جعلی کاغذات کی مدد سے پہلے ہی ہاتھ صاف کر چکا ہے۔ خیر 2-4 گاؤں میں نے تمہارے نام کر دیے ہیں، یہ رہی ان کی مثل۔ زبیر ہکا بکا رہ گیا۔ لیکن میرا نہ کوئی دعویٰ ہے نہ حق، یہ تو زیادتی ہے حقداروں کے ساتھ۔ یہ سب کچھ مجھے مت پڑھاؤ، حسن دین نے ترشی سے کہا۔ اس تھوڑے سے عرصے میں اتنا کچھ دیکھ اور سیکھ چکا ہوں جو ساری عمر نہیں سیکھ سکا تھا۔ جو وہاں حویلیوں میں رہتے تھے انہیں کیمپ میں قسمہ پرسی کی زندگی گزارتے دیکھ رہا ہوں۔ مگر یہ سب تم نے کیا کیسے؟ یہاں بہت ایماندار اور دردمند اعلیٰ افسر بھی ہیں جن سے میرا رابطہ ہے۔ میں نے ان کو عبدالحق کے بارے میں بتایا ہے۔ یوں کلیم آفس کے ایک بڑے افسر سے بات ہوئی اور کام ہو گیا۔ اپنے میدان میں میرے اپنے اختیارات بھی کم نہیں ہیں۔ لیکن میں کیوں؟ میرے پاس تو بس اپنا کچا گھر تھا اسی گاؤں میں، اور اب اس سے اچھے گھر میں رہتا ہوں، زبیر نے کہا۔ اور جانتے ہو صاحب کو پتہ چلے گا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، کیا پتہ مجھے چھوڑ ہی دیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز لرزنے لگی۔ انہیں بتانے کی غلطی بھی نہ کرنا، حسن دین نے جلدی سے کہا، ورنہ یہ زمین بھی وہ تقسیم کر دیں گے۔ اصل میں تو یہ زمین انہی کے لیے ہے۔ دیکھو نا، ان کی شادی ہوگی، بچے ہوں گے، وہ خود تو دوسروں کی فکر کرتے رہیں گے اور ان کے بچے محروم رہ جائیں گے۔ ہاں یہ تو ہے، زبیر نے فکر مندی سے کہا۔ وہ خود بھی اسی انداز میں سوچتا تھا۔ تو یہ زمین دراصل انہی کے لیے ہے، تمہارے پاس امانت رہے گی، آدھی بے شک تم اپنے لیے رکھ سکتے ہو۔ اس کی ضرورت نہیں، زبیر نے کہا۔ مگر یہ تو بری بات ہے کہ یہ زمین غیر آباد پڑی رہے۔ غیر آباد کیوں ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ میں یہاں پانی آ جائے گا۔ میں مناسب آدمی دیکھ کر یہ زمین کاشت کے لیے دے دوں گا۔ کاغذات تمہارے پاس اور تمہارے نام ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جو کچھ ملے وہ آدھا تمہارا اور آدھا اپنے صاحب کے لیے جمع کرتے رہنا۔ دل تو میرا بھی چاہتا ہے کاشتکاری کو، تو زمین تو تمہاری ہی ہے، جتنی چاہو زیر کاشت لے آؤ۔ اور صاحب کو کیا جواب دوں گا؟ حسن دین جیسے ہر بات سوچ سمجھ کر آیا تھا۔ کہہ دینا کہ میں نے کسی سے زمین دلوائی ہے تمہیں، اس نے جھٹ سے کہا۔ زبیر مطمئن ہو گیا۔ اور یہ تو بتاؤ میرے صاحب کا کیا حال ہے؟ حسن دین ہنسنے لگا۔ عیش کر رہے ہیں، پناہ گزینوں کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ان کے ساتھ سوتے ہیں اور کسی رضوان کو تلاش کرتے ہیں۔ فکر نہ کرو، کیمپ کے انچارج عرفان صاحب ان کا خیال رکھتے ہیں۔ صاحب واپس کب آئیں گے اس بارے میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سو نہری پانی کے آنے تک زبیر کے لیے فرصت ہی فرصت تھی۔ نیاز اور اس کے بھائی مویشیوں کے کام کو پوری طرح سمجھ چکے تھے اور اس میں ان کا دل بھی لگ گیا تھا۔ زبیر کو اب ان کے ساتھ آگے آگے رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ چند روز آرام کرے گا اور پھر نیاز سے کہے گا کہ اب وہ اپنا کام خود سنبھالیں، اسے کاشتکاری کرنی ہے۔ یوں پہلی بار اسے سوچنے کا وقت ملا، اور سوچا تو اس پر حیرت کے دروازے کھلتے گئے۔ اس نے تو یہ سوچ کر دھرم بدلا تھا کہ جو مالک کا دھرم وہ اس کا دھرم، مگر اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ بدل گیا ہے، اور تبدیلی کا عمل اتنا سست رفتار اور تدریجاً تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ قرآن وہ اور رابعہ اب بھی پڑھتے تھے۔ ابتدا میں تو وہ بہت مشکل بلکہ ناممکن لگتا تھا، مگر پھر ان کی زبان حروف و صوت کو قبول کرنے لگی۔ ابھی ان کا 30واں پارہ ختم نہیں ہوا تھا، لیکن انہیں قرآن پڑھنا بہت اچھا لگنے لگا تھا، بلکہ قرآن پڑھنے کے وقت میں انہیں بےتابی ہوتی تھی، اور اذان کی آواز سن کر تو وہ بے چین ہو جاتا تھا۔ کوئی مصروفیت ہوتی تو اس میں بھی اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ البتہ ایک موقع پر وہ بری طرح گھبرا گیا تھا۔ مالک کا خیال نہ ہوتا تو وہ بھاگ کھڑا ہوتا۔ مسجد کے امام مہر علی صاحب کو جب پتا چلا کہ وہ ہندو تھے اور مسلمان ہوئے ہیں تو انہوں نے پوچھا، مسلمانی ہوئی ہے تم لوگوں کی؟
وہ کیا ہوتی ہے؟ عبدالحق نے سوال کیا۔ ایک طرح کی جراحت ہوتی ہے، مہر علی نے کہا اور پھر وضاحت کی۔ وہ وضاحت سن کر زبیر کے تو چھکے چھوٹ گئے۔ گھبراہٹ عبدالحق کے چہرے پر بھی تھی۔ کیا یہ ضروری ہے مولانا؟ بالکل ضروری ہے۔ بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی مسلمانی کرا دی جاتی ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن بڑے ہونے پر ہو تو تکلیف بھی ہوتی ہے اور ٹھیک ہونے میں بھی زیادہ وقت لگتا ہے۔ ضروری ہے تو تکلیف کی مجھے پرواہ نہیں، لیکن مجھے جراح کے سامنے… عبدالحق سے جملہ پورا نہیں کیا گیا، اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ مجبوری ہے، اب دیکھو ڈاکٹر سے تو پردہ نہیں ہوتا نا۔ مہر علی صاحب نے بڑی رازداری سے جراح کا بندوبست کیا۔ یہ طے تھا کہ عبدالحق، زبیر، مہر علی اور جراح کے سوا کسی کو اس بات کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ مسجد سے متصل مہر علی کا چھوٹا سا گھر تھا جہاں وہ اکیلے رہتے تھے، وہاں کسی کا آنا جانا بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہونے تک وہ دونوں وہیں رہتے۔ گاؤں والوں کو بتا دیا جاتا کہ وہ کسی کام سے شہر گئے ہیں۔ اس کام کے لیے وقت عشاء کے 1 گھنٹے بعد کا طے پایا کہ اس وقت تک گاؤں میں سناٹا ہو جاتا تھا، سب لوگ سو جاتے تھے۔ وہ پہلا موقع تھا کہ مالک کی وفاداری خون میں رچی بسی نہ ہوتی تو زبیر بھاگ جاتا، گاؤں سے بھی اور اپنے اس مذہب سے بھی۔ وہ سوچتا اور دہلتا رہا، ارے انگلی میں پھانس چبھ جائے تو اسے نکالنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، جبکہ یہ تو بات بہت آگے کی تھی۔ عبدالحق نے اس کی کیفیت بھانپ لی تھی۔ اس نے زبیر سے کہا، اللہ کی خاطر میں سر بھی کٹا سکتا ہوں، تکلیف سے ڈر نہیں لگتا، بس بے پردگی کے خیال سے شرم آتی ہے، مگر مجبوری ہے۔ اس لمحے زبیر کو کچھ یاد آ گیا۔ ڈر اور خوف تو اس کے ذہن سے نکل گیا، جسم میں سنسنی دوڑنے لگی۔ دہلی سے یہاں آنے والا سفر یاد ہے مالک؟ وہ جو راستے میں ہمیں روکا گیا تھا؟ حیرت ہے، مجھے پہلے خیال نہیں آیا۔ وہ لوگ یہی تو دیکھتے تھے، اس سے انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ مسافر مسلمان ہے یا نہیں۔ عبدالحق کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تو وہ تمہیں اس لیے الگ لے گئے تھے؟ تو اور کیا، آپ کے لیے میں نے کہہ دیا تھا کہ راجپوت ہیں۔ واقعی میں تو جان لے لیتا یا جان دے دیتا، عبدالحق نے جھرجھری لے کر کہا، لیکن یہاں تو مجبوری ہے۔ جراح آ گیا۔ عبدالحق نے زبیر سے کہا، بھائی پہلے میں جاؤں گا، اور دیکھو تم بلا وجہ ڈر رہے ہو، بس یہ تصور کر لینا کہ اس میں اللہ کی خوشی ہے تو پھر تکلیف ہوگی ہی نہیں، اور ہوگی تو بڑی اور بری نہیں لگے گی۔ لیکن جراح کے سامنے بے پردہ ہوتے ہوئے اسے خود کو یاد دلانا پڑا کہ اگر یہ اللہ کا حکم نہ ہوتا تو بے پردہ ہونے سے پہلے وہ شرم سے مر جاتا، اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اے تمہاری تو ختنہ پہلے ہی ہو چکی ہے۔ جراح کی آواز نے اسے چونکا دیا اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ سمجھ میں اس کی بھی کچھ نہیں آیا تھا۔ یہ تم نے کوئی مذاق کیا ہے میرے ساتھ؟ جراح اب خشمگی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ سمجھ رہے ہو نا، تمہاری تو ختنہ ہو چکی ہے۔ کب؟ کیسے؟ عبدالحق بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ اب یہ تو تمہیں ہی معلوم ہوگا، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میں پیسے پورے لوں گا۔ پیسوں کی آپ فکر نہ کریں، میں زیادہ ہی دوں گا۔ وہ دوسرا بھی تم جیسا تو نہیں؟ پتہ نہیں، آپ خود دیکھ لیں، بلاؤ اسے۔ یہ سب کچھ عبدالحق نے اسے بتایا تھا، مگر اس وقت وہ کچھ سوچ سمجھ نہیں سکا تھا۔ اس وقت تو صحن میں جراح کی طرف جاتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ کاش اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، مگر پھر اسے یاد آیا، دہلی سے آتے ہوئے جب اس بلوائی نے اسے چیک کیا تھا تو مطمئن ہو کر سر ہلاتے ہوئے کہا تھا، ہاں یہ ہندو ہی ہیں۔ جراح نے اسے دیکھا تو خوش ہو کر بولا، شکر ہے تم تو کام کے نکلے۔ یہ سن کر زبیر کا تو دم ہی نکل گیا۔ کیا بہت تکلیف ہوگی؟ میں استاد عبدالقادر ہوں، اپنے فن میں ماہر، جراح نے برا مانتے ہوئے فخریہ لہجے میں کہا۔ یوں 1 سیکنڈ میں چڑیا اڑ جائے گی پھر سے، اس نے چٹکی بجائی، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسطورے کا چمکتا ہوا پھل دیکھ کر زبیر کے اوسان خطا ہو گئے۔ اور میں کتنے عرصے میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ اس نے مہلت حاصل کرنے کے لیے کہا۔ زیادہ سے زیادہ 3 دن بس، زبیر کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ہاں، استاد عبدالقادر کے ہاتھ کا کام اس سے زیادہ وقت نہیں مانگتا۔ جراح زبیر کے قریب ہو کر بیٹھ گیا، پھر اچانک اس نے کہا، یہ اوپر جو اڑی ہے چڑیا تو نہیں ہو سکتی، چمگادڑ ہوگی۔
زبیر نے بے ساختہ سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ کہاں؟ اسی لمحے اسے ہلکی سی چبھن کا احساس ہوا۔ اڑ بھی گئی، جراح نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ تب زبیر کو پتا چلا کہ اس کا کام ہو گیا تھا اور جراح کی بات سچی ثابت ہوئی۔ 3 دن میں وہ بھلا چنگا ہو گیا، لیکن ان 3 دنوں میں عبدالحق نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ طبیعت ذرا سنبھلی اور زبیر کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو اس کی سمجھ میں وہ بات آئی۔ دہلی سے نکلتے ہوئے اگر ہندو انتہا پسندوں نے اس کی بات نہ مانی ہوتی اور مالک کو چیک کیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ چیک کرنے والا نعرہ لگاتا، ہے پربھو یہ تو مسلح ہے، مسلح، جے بجرنگ بلی۔ لیکن پھر اسے خیال آیا کہ مالک کے جیتے جی تو یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ وہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اس مذہب کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا۔ یہ تو واقعی اللہ کی رحمت تھی۔ تو چھوٹے ٹھاکر اسی حال میں پیدا ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا تھا کہ وہ شروع ہی سے مختلف تھے۔ لال آندھی کے بعد وہ جس حال میں آئے تھے وہ بھی اسے یاد تھا۔ وہ کئی دن تک سوچتا رہا کہ جس آندھی میں 11 گاؤں ریت میں دفن ہو گئے، چھوٹے ٹھاکر وہاں سے کیسے بچ آئے؟ ویسے ہی جیسے بعد میں وہ دہلی سے نکل آئے، جبکہ ان کے سامان میں قرآن پاک کے کئی نسخے بھی موجود تھے، اور چھوٹے ٹھاکر کی جانچ ہو جاتی تو وہ سب مارے جاتے۔ اس کی سمجھ میں آنے لگا کہ وہ سب سے مہان شکتی ہے، ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ کتنا کچھ دیکھ لیا تھا اس نے، پورے 11 گاؤں اس نے ریت میں سے برآمد ہوتے دیکھے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس رات وہ سونے کے لیے لیٹا۔ زمینوں کے کاغذات اس نے رابعہ کو احتیاط سے رکھنے کے لیے دے دیے تھے۔ اپنے کاغذات کو اس نے علیحدہ رکھوایا تھا، وہ اس کے پاس عبدالحق کی امانت تھے۔ اسے احساس ہوا کہ رابعہ اسے بار بار دیکھتی ہے اور نظریں جھکا لیتی ہے، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ ایک بڑی خبر ہے جی، میں ماں بننے والی ہوں۔ زبیر ایک دم سے اٹھ بیٹھا۔ کیا کہتی ہو؟ یہ کیسے؟ میں نے بھی یہی سوچا تھا، 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ میں نے سوچا ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری گود بھر سکتی ہے، لیکن آج نیاز بھائی کی اماں نے مجھے ٹوک دیا۔ کہنے لگی، تمہیں پتہ بھی ہے یا نہیں؟ اب سنبھل کر قدم اٹھایا کرو۔ میں تو کچھ سمجھی ہی نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا، یہ تمہارا پہلا بچہ ہے؟ تب مجھے سمجھ آئی، بوڑھی عورت ہے، اسے کیا پتا۔ زبیر پھر دراز ہو گیا۔ نہیں جی، انہوں نے دیکھا کہ مجھے یقین نہیں آیا ہے تو انہوں نے شاداں کو بلوا لیا۔ کون شاداں؟ دائی ہے، اور وہ آئی تو اس نے بھی یہی بات کہی۔ اس نے کہا یہ 3 مہینہ ہے۔ زبیر پھر اٹھ بیٹھا۔ مجھے تو یقین نہیں آتا۔ مجھے بھی، لیکن من میں کچھ ہوتا ہے اور مجھے بھاری بھاری سا بھی لگتا ہے۔ اللہ کرے یہ سچ ہو، زبیر نے بڑے خلوص سے کہا اور رابعہ کو لپٹا لیا۔ پر مجھے تو یقین اس وقت آئے گا جب ہوگا۔ اللہ پر یقین رکھ پگلی، سب کچھ اسی کے حکم سے ہے۔ اس لمحے نے زبیر کو پوری طرح بدل دیا۔ اس نے بڑے فخر سے سوچا، ہمارا بچہ خالص مسلمان ہوگا۔ یہی تو کہا تھا مولوی مہر علی نے۔ مسلمانی کے بعد انہوں نے کہا تھا اب تمہارا اور رابعہ کا نکاح بھی ضروری ہے۔ اس نے اعتراض کیا کہ وہ تو پہلے ہی سے شادی شدہ ہیں۔ تب مولوی مہر علی نے کہا تھا کہ نکاح حرام کو حلال کر دیتا ہے۔ اس نکاح کے بعد جو اللہ تمہیں اولاد دے گا وہ انشاءاللہ نیک اور صالح ہوگی۔ زبیر نہ چاہتے ہوئے بھی مان گیا تھا۔ اعتراض تو اسے کوئی نہیں تھا، لیکن لگتا تھا کہ وہ رابعہ تماشا بن رہے ہیں۔ مگر سچی بات یہ تھی کہ اس نکاح کے بعد رابعہ اسے نئی نئی لگی تھی۔ بعد میں رابعہ نے بھی یہی بات کہی۔ ان دونوں کی شادی کو 12 سال ہو چکے تھے، عمریں ان کی زیادہ نہیں تھیں۔ زبیر اب بامشکل 32 کا ہوگا، اور اولاد کی آرزو تو سبھی کو ہوتی ہے۔ زبیر کے ماں باپ کو اس سے بھی زیادہ خواہش تھی پوتے کی۔ انہوں نے کوئی در نہیں چھوڑا تھا، منتیں مان مان کر ہار گئے تھے، کوئی وید طبیب نہیں چھوڑا تھا، مگر جواب یہی ملا تھا کہ ان کے نصیب میں اولاد ہے ہی نہیں۔ اور اب زبیر سوچ رہا تھا کہ نکاح کی برکت سے یہ انہونی بھی ہو گئی۔ ان کے نکاح کو ابھی 4 مہینے ہی تو ہوئے تھے۔ اسی وقت عبدالحق سے بڑی شدت سے یاد آیا، مالک یہاں ہوتے تو کتنا خوش ہوتے، اور وہ اس سے وہی بات کہتے جو ہر خوشی کے موقع پر کہا کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرو زبیر، سب کچھ اسی کی طرف سے ہے۔ زبیر نے سر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا اور زیر لب بولا، اللہ تیرا شکر ہے
پھر اس نے رابعہ سے کہا، اللہ کا شکر ادا کر رابعہ، وہ تو میں نے کیا تھا۔ مالک کہتے ہیں شکر کا اچھا اور آسان طریقہ 2 نفل ہیں، چل اٹھ، وضو کریں اور شکر ادا کریں۔